عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے یہ قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے نہیں کہا کہ عورت کا اعتکاف مسجد کے علاوہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے فقہا کے نزدیک خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور ان کی دلیل قرآن کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ قرآن مسجدوں میں اعتکاف کا تذکرہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسجد نبوی ہی میں اعتکاف کیا ہے۔ تو اور اس بارے میں ہمیں کوئی دلیل الگ سے نہیں ملتی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے گی اور مسجد میں اعتکاف اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو اس بیس پہ بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ اعتکاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ شاباش میرا بیٹا، شاباش۔ تو ایک امام بھی مسجد میں کوئی عورت بنا لو، ایک مؤذن بھی عورت رکھ لو، بسم اللہ ساری اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ سارے کام بسم اللہ، مکبر بھی عورت بن جائے گی، 4 لڑکوں کو پتہ چل جائے تو اگلی سال میں نماز پڑھنے آ جائیں گے۔ بھائی ایسے لوگ حضرت عمر کے زمانے میں تو ان کو کپڑے لگائے جاتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والی عورتوں کی وجہ سے مرد زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو مسجد میں اعتکاف کرنے کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیا کرو۔ اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تمہارے دیوبندی علماء، دیوبندی عوام حج پر اس لیے جاتی ہے کیونکہ وہاں پر عورتیں ہوتی ہیں؟ حرم میں اسی لیے حرم میں عورتیں نہیں ہوتی؟ کیا حرم میں آپ کے دیوبندی جماعت کے لوگ اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر عورتیں ہوتی ہیں؟ شرم میں آتی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں احمد حسین سلفی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دکھانے والے ہیں کہ کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ کیا عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا بہتر ہے یا گھر میں اعتکاف کرنا بہتر ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں یا گھر میں اعتکاف کرتی تھیں؟ صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں۔ عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی کہ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے نہیں کہا کہ عورت کا اعتکاف مسجد کے علاوہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہا؟ مطلب مسجد کے علاوہ اعتکاف عورت کا نہیں ہوتا، مسجد میں ہی عورت کا اعتکاف ہوگا۔ اگر مسجد میں نظم نہیں ہے تو عورت اعتکاف نہیں کریں گی، اس بات کو یاد رکھیے۔ بہت سے فقہا کے نزدیک خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور ان کی دلیل قرآن کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ قرآن مسجدوں میں اعتکاف کا تذکرہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسجد نبوی ہی میں اعتکاف کیا ہے۔ تو اور اس بارے میں ہمیں کوئی دلیل الگ سے نہیں ملتی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے گی اور مسجد میں اعتکاف اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو اس بیس پہ بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ایک مضبوط مذہب ہے، اس کو بالکل کالعدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ اس طرف گئے ہیں، جو فقہاء حنفیہ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف اگر وہ کرے گی ہو تو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور جو علماء عورت کے مسجد میں اعتکاف کے قائل ہیں انہوں نے بھی بہت بڑی جماعت اس کو ناپسندیدہ بہرحال کہتی ہے، جیسے امام شافعی نے مکروہ لکھا ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ عرب کے بھی آج بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ فتنے کی وجہ سے عورت کو مسجد میں اعتکاف سے روکا جائے گا۔ لیکن گھر میں اعتکاف جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو بہت سے فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ لیکن حنفیہ، علماء حنفیہ، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور آج تک فقہاء حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور اس میں اختلاف فقہاء میں اس وجہ سے ہوا کہ دلائل میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو حکم دیا تھا کہ مسجد میں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کے خیمے لگائے تو آپ نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد امہات المومنین ہر سال اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اب اس میں یہ تشریح نہیں ملتی کہ مسجد میں کرتی تھیں یا گھر میں کرتی تھیں۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کرے گی عورت، گھر میں اعتکاف جائز ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کرتی تھیں، اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ بھئی اعتکاف کا محل تو قرآن سے پتہ چلتا ہے مسجد ہے۔ اور جو علماء جیسے حنفی فقہا وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں وہ گھر میں کرتی تھیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں ان کے خیمے اکھاڑ دیے تو اس بات پھر یہ بعید ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرتی ہوں، کیونکہ مسجد میں بیٹھنے کو نبی نے ناپسند کیا تھا۔ تو اس بارے میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور مسجد میں اعتکاف کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے۔ اور گھر میں اعتکاف ہوگا یا نہیں ہوگا تو تینوں ائمہ کی رائے ہے کہ گھر میں اعتکاف عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن امام حنیفہ کی رائے ہے کہ جائز ہے۔ Etikaf is normally done in the mosque,
and the ruling is that i'tikaf for men and women both are to be done in the mosque. According to the correct opinion, according to the Shafi'i madhab as well as the Hanbali madhab, i'tikaf can only be done in the mosque, even for the women. ऐसे लोग अगर सहाबा के जमाने में होते, हजरत उमर के जमाने में, तो उनको जवाब दिया गया था, उनको कोड़े लगाए जाते। इत्तिकाफ में बैठने वाली औरतों की वजह से मर्द ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बात हज में क्यों नहीं साबित होती है कि हज में अगर औरतें जाएंगी तो मर्दों की तादाद बढ़ जाएगी? तुम्हारे देवबंदी उलमा, देवबंदी अवाम हज पर इसलिए जाती है क्योंकि वहां पर औरतें होती है। हरम में इसलिए हरम में औरतें नहीं होती? क्या हरम में आपके देवबंदी जमात के लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर औरतें होती है? शर्म नहीं आती आपको ये बात करते हुए? इतनी खबासत आपके दिमाग में भरी हुई है। आप हजरत इब्न अब्बास ने कहा कि ये बिदअत है। हजरत आयशा ही की रिवायत है, सही बुखारी सही मुस्लिम की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरों में इत्तिकाफ करते थे। अल्लाह के नबी जब इत्तिकाफ के लिए बैठे, फस्तअज़नत हु आयशा, हजरत आयशा ने इजाजत मांगी, फअज़ीन अलहा, अल्लाह के नबी ने उनको इजाजत दी। जिस चीज की इजाजत नबी ने औरतों को दी है, तुम कौन हो? तुम खुदा हो? तुम रसूल हो? रसूल कहे कि बैठ सकती औरत मस्जिद में और तुम पाबंदी लगा दोगे? हाँ, तुम्हारा इतना मत चलता है? शरीयत में जब इजाजत दी गई है एतिकाफ में बैठने की, तो तुम कौन हो मना करने वाले? से औरत क्या घर में एतिकाफ कर सकती है, ये भी एक मसला है। तो दर हकीकत इसका जवाब यह है कि एतिकाफ जो है ये मर्द औरत दोनों के लिए सुन्नत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में एतिकाफ फरमाते थे और आखिरी ज़िंदगी में सिर्फ आखिरी अशरा यानी 10 दिन का एतिकाफ आपने किया था। आपके साथ बाज़ अज़वाज मुतहरात भी एतिकाफ करती थी मस्जिद ही के अंदर, आपका खैमा और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के भी खैमे लगे थे। इसी तरह आपकी वफ़ात के बाद भी अज़वाज मुतहरात मस्जिद में एतिकाफ करती थी। एतिकाफ करने की जगह जो है वो मसाजिद हैं जिनमें बाजमात नमाज कायम की जाती हो। तो आपने देखा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या फरमा रहे हैं। कह रहे हैं कि चारों इमामों में 3 इमाम, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक औरतें एतिकाफ मस्जिद में कर सकती हैं। दलील क्या है? वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कुरान मजीद की वो आयत कि तुम मस्जिदों में एतिकाफ करो, क्या करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यह खिताब मर्दों का भी है और ये खिताब औरतों के लिए भी है, आम खिताब है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके अज़वाज मुतहरात भी मस्जिदों में एतिकाफ क्या करती थीं, मस्जिद नबी में एतिकाफ क्या करती थीं। और आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से वो बात भी सुनी कि चारों इमामों से 3 इमाम तो एक तरफ है कि मस्जिद में एतिकाफ औरतें कर सकती हैं, इमाम अबू हनीफा इस तरफ चले गए। क्यों गए और किस लिए? दलील उनके पास क्या है? बस दलील यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खेमे देखे तो आपने उखड़वा दिए, और ये आपने उखड़वा दिए। क्यों उखड़वाए थे? वजह क्या थी? वजह यह थी कि अज़वाज मुतहरात ने देखा देखी, सौकन की देखा देखी खेमे लगवाए थे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को आपने इजाजत दे दी थी, आयशा को देखकर हफ्सा ने रज़ी अल्लाह अन्हा ने खेमे लगवाए एतिकाफ के लिए, और हफ्सा को आयशा को देखकर ज़ैनब ने भी खेमे लगवा दिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया और उसको उखड़वा दिया। ये खुलासा कलाम है। एतिकाफ कर सकते